السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه۔ محترم سامعین، الحمدللہ آج 25واں پارہ ختم ہوا، جس میں ہم نے حامیم سجدہ، پھر اس کے بعد سورہ شورا، پھر سورہ دخان، اور پھر سورہ دخان کے بعد سورہ جاسیہ، اتنی صورتیں ہم نے آج پڑھی۔ سب مکی آیتیں ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی مکے والوں کو طرح طرح سے سمجھاتا ہے، قیامت کے منظروں کو پیش کرتا ہے، جہنم کی ہولناکی کو بیان کرتا ہے، اور بڑی ہی شفقت کے ساتھ انسانوں کو اللہ کی طرف رجوع ہونے کے لیے کہتا ہے۔ 25ویں پارے کی پہلی آیت، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے بارے میں اللہ کے نبی آپ سے لوگ بہت سوال پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہیے کہ یہ قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں حدیث جبرائیل کو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آپ سے سوالات کرنے لگے انسان کی شکل میں۔ سب بیٹھے ہوئے تھے صحابہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی کہتے ہیں کہ وہ سفید پوش تھا، کالے بال تھے، اجنبی انسان تھا، نہ سفر کے اس پر اثرات تھے، ہم میں سے کوئی اس کو جانتا نہیں تھا۔ سیدھے مجلس میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے لگا کر بیٹھ گیا اور آپ سے سوالات کرنے لگا۔ اسلام کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں، پھر احسان کسے کہتے ہیں، پھر قیامت کب آئے گی؟ آپ نے ہر ایک کا جواب دیا، یہ اسلام ہے، یہ ایمان ہے، اور یہ احسان ہے۔ جب یہ بات آئی کہ قیامت کب آنے والی ہے، تو آپ نے کہا بھائی جو سوال کر رہا ہے اس سے زیادہ جس سے پوچھا جا رہا ہے اسے معلوم نہیں ہے، یعنی سوال کرنے والے کو معلوم ہونا چاہیے، مجھے معلوم نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جبرائیل امین کم سے کم نشانیاں بتائیے۔ آپ نے نشانیاں بتائیں۔ آپ یہ الہامی تھے، غیب نہیں تھا، یہ الہام تھا۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی ہونے والی باتوں کی پیشن گوئی فرمائی ہے، یہ الہام ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے، اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کہتے، مگر ایک وحی کی روشنی میں آپ کہتے ہیں۔ تو آپ نے بتایا کہ قیامت کے قریب تم دیکھو گے کہ چرواہے ننگے پیر، ننگے بدن انسان بڑے بڑی عمارتیں بنائیں گے، اس میں لوگ فخر کریں گے۔ دراصل اللہ کے نبی پیشن گوئی کیے تھے کہ کم ظرف لوگ، کم ذات کے لوگ کیا کریں گے، یہ آرام اور سکون سے رہیں گے، حکومتیں کریں گے۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ماں اپنے آقا کو جنے گی۔ یہ سب چیزیں آج دنیا میں ہو رہی ہیں۔ ان تلد الامۃ ربتہا، کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی۔ یہ سب باتیں آج دنیا میں ہو رہی ہیں۔ اس لیے بعض لوگ نادانی میں آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی نے آج سے 1440 پر 6 سال پہلے جو باتیں بتائیں آج سب ہو رہی ہیں، اس لیے آپ غیب کا علم رکھتے ہیں۔ غلط بات ہے، یہ عقیدہ فاسد ہے، باطل عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو غیب کا علم نہیں ہے۔ ہاں، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے رسولوں میں سے چند باتیں آپ بتاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب قیامت کا معاملہ اللہ کو معلوم۔ اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو پھل تم کھاتے ہو، جو پھل تم کھاتے ہو، اس کے خول میں، اس کے پوست میں
جو ہے گودا، پھل کا گودا، مغز، اس مغز کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یہ مغز کیسے پکتا ہے، کیسے وہ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کتنے پھول آم کے مور لگا ہے، آم کا مور لگا ہے. کسان خوش ہوتا ہے کہ اس بار اچھی آم کی فصل آئے گی، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ کتنی فصل آنے والی ہے. پھل کے لیے پھول ضروری ہے، پھول بھی لگتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، پندے بھی لگتے ہیں، سب اچانک اللہ بارش برساتا ہے یا ہوا چلاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. یہی کہتا ہے اللہ فصلیں کتنی تمہارے ہاتھ لگیں گی یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور دیکھو تمہارے آنکھوں کی چیزیں آنکھوں کے سامنے، جو تمہاری بیویاں ہیں جو حمل ڈھوتی ہیں، یہ بیویاں کیا جنیں گی، لڑکا لڑکی جنیں گی، کیا ان کی ولادت ہوگی. یہ اونٹ، یہ بکریاں، یہ جانور، یہ انسان، یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. لوگوں ان سب چیزوں کو تم سمجھتے ہوئے بھی پھر توحید کی طرف نہیں آتے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کا ایک منظر بیان کیا اس صورت میں. کہتا ہے کہ میدان حشر ہوگا، اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ. اللہ تعالیٰ کہے گا بھائی وہ میرے شریک کہاں ہیں، ذرا بلاؤ ان کو. لوگ دنیا میں میرے برابر شریک پکارتے تھے، فلاں فلاں فلاں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں، ان کو بلاؤ. قالوا آذناک، کہیں گے کافر، یہ مشرک کتنی بے شرمی سے رٹائی سے کہیں گے ہم تو اعلان کر چکے ہیں تیرے پاس، ہم اپنی برات کا اعلان کر چکے ہیں. ما منا من شہید، ہم کوئی بھی ہم میں سے ان کا گواہ نہیں ہے، ہم شرک نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ. یہ جن جن کی یہ پرستش اور پوجا کرتے تھے یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے. وَظَنُّوا أَنَّهُ مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، کیونکہ ان کافروں کو، ان مشرکوں کو، ان بتوں کی یا ان مشرکوں کی یہ جو شرک زدہ ہیں جن کی پوجا پاٹ ہوتی ہے، ان کے معبودان باطل کی حقیقت دیکھ کر یہ خود سمجھ جائیں گے کہ ان کا کوئی مددگار اور کوئی ان کی حمایت کرنے والا نہیں ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت شریفہ میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ لوگوں حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے دھرتی پر کوئی شرک نہیں تھا. اللہ تعالیٰ حضرت آدم کو انسانوں کا باپ بنایا اور سب کے سب ایک رب کی عبادت کرتے تھے. لیکن دھیرے دھیرے نوح کے بعد لوگوں کے اندر شرک پیدا ہوا. شیطان نے ان نیک لوگوں، نیک صفت لوگوں کے ذریعے سے لوگوں کے ذہنوں میں شرک کو بٹھایا. اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے تم دیکھو ہم نے نوح کو اور اس کے بعد ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، ان سب کو ہم نے ایک ہی نصیحت کی تھی کہ دین کو قائم کریں اور نمازوں کی نقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعون الیہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشرکوں کو یہ ایک دن پسند نہیں آیا، اس لیے یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں یہ بتا رہا ہے. ایک بار عبداللہ بن مسعود غالباً راوی ہیں، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک خط کھینچا، ایک لکیر، سیدھی لکیر کھینچے، کہا کہ دیکھو یہ دین قیم ہے، یہ سیدھا راستہ ہے جو اللہ کی طرف جاتا ہے. پھر آپ دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچیں، کہا کہ یہ شیطانی راہیں ہیں جو انسان کو بھٹکاتی ہیں. جو آدمی سیدھی راہ کو پکڑ لیا یہ دین قیم کو پکڑ لیا، جو ان ٹیڑھی میڑھی دائیں بائیں جھانکے گا وہ دین سے مکر جائے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر اس کے بعد ہم نے اس صورت میں سورہ شورى میں بہت ساری باتیں ہیں، اخلاقی باتیں بھی ہیں. ایک معاشرتی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والذین استجابوا لربهم وقاموا الصلاة وامرهم شورى بینہم ومما رزقناہم ينفقون. دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے مومنوں کے معاشرے کا سب سے امتیازی وصف، سب سے بڑا وصف کیا ہے ہمارے معاشرے کا؟
اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے رب کی ایجاب یعنی رب کے احکام کی پابندی. مسلمان سوسائٹی کا سب سے بڑا وصف اللہ کے احکام کی پابندی، نمازوں کی پابندی. تیسرا، جب کبھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو آپس میں مشورہ کرتے ہیں. مشورہ یہ تیسرا اس معاشرے کا وصف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما خاب من استخار وما ندم من استشار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ آدمی رسوا نہیں ہوتا، ناکام نہیں ہوتا جو استخارہ کر کے کوئی کام کرتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف وہ شادی کے لیے استخارہ ہے، نہیں. آپ کہیں جگہ لینا چاہتے ہیں تو استخارہ کیجئے، کوئی گھر بنانا چاہتے ہیں تو استخارہ کیجئے، کوئی ملازمت ہے. استخارہ یہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ ہے. اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما خابا من استخارہ، ناکام نہیں ہوا وہ جو استخارہ کرتا ہے. وما ندم من استشارہ، اور ناکام اور شرمندہ نہیں ہوتا وہ انسان جو مشورے سے کام کرتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم مشورے کے بارے میں فرماتے ہیں مشورہ دینے والے کو المستشار مؤتمن، مشورہ دینے والا امانت دار ہونا چاہیے. اپنی مفاد کی بات نہیں کرنا چاہیے. جو آدمی مشورہ پوچھ رہا ہے اس کے مفاد کو اور اس کی اچھائی کو پیش نظر رکھ کر مشورہ دینا چاہیے. ایک یہ ہوا. اور چوتھا وصف اس مسلم سوسائٹی کا یہ ہے کہ اپنے درمیان جو فقر فاقے والے ہوتے ہیں، جو تنگ دست ہوتے ہیں، ان کی کفالت کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اپنے جیب سے ان لوگوں کو خرچ کرتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے کی خوبی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس صورت شریفہ میں یہ بیان کیا جب معاشرے میں مسلمانوں کو، مومنوں کو کوئی پریشانی آتی ہے، اذا اصابہم البغی، جب کہیں سے زیادتی کسی پر ہوتی ہے تو مومن کہتا ہم ینتصرون، سوسائٹی کے لوگ، مسلمان لوگ کیا کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کی غم کو دور کرتے ہیں اور اس کی مدد کے لیے تیار رہتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت شریفہ میں اور بیان کیا کہ لڑکی پیدا ہوتی ہے تو لوگوں کا رویہ کیسا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا لوگوں یہ اللہ کی شان ہے. اللہ جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں ملا کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے. اس میں لڑکیوں عورتوں کا کوئی دوش نہیں ہے. وہ کیا ہی بینک ہے، جو چیز جمع ہوتی ہے وہ چیز وہ ڈپازٹ کو وڈرا کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ اس صورت شریفہ میں بیان کیا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ جو لوگ آج ہم دوستیاں انسان بناتا ہے، دنیا کے لیے بناتے ہیں. دنیا کی دوستیاں جو صرف دنیا کے لیے بنائی جاتی ہیں، ان کا ایک منظر اللہ تعالیٰ پیش کیا. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یاد رکھو جو دوستی صرف اور صرف دنیا کی غرض کے لیے بنائی جاتی ہے، یہ دوستیاں قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بنیں گے. دوست ایک دوسرے کے دشمن بنیں گے. سورہ احزاب وغیرہ میں کہا اللہ تعالیٰ جہنمیوں کا ذکر کر کے کہتا ہے، جہنم میں جلنے والے، پریشان ہونے والے کہیں گے اللہ میں نے اپنے دوست کی فلاں کی اتباع کی تھی، اس نے مجھے بھٹکایا تھا. اللہ اسے بتا تاکہ میں اس کو اپنے پیروں میں کھینچ لوں. اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے، یہ فریاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ اس کو دوہرا اجزا دے، کیونکہ اس کی وجہ سے میں بھٹکا تھا. دوستی سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے. دوستی کا معاشرے میں بڑا حق ہوتا ہے. بعض معاملات ایسے ہیں ہم اپنے گھر والوں سے شیئر کرتے ہیں، اپنے بھائیوں سے نہیں بتاتے، لیکن ایک دوست کے پاس اپنا دل کھول کر رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ مشورہ دے.
تاکہ اپنے غم کو ہلکا کر سکے۔ جو دوست دیندار ہوتا ہے وہ دین کی روشنی میں اس کی رہنمائی کرتا ہے، جو دنیا پرست ہوتا ہے اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر کے چھوڑتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا کنوا مع الصادقین، سچوں کی دوستی اختیار کرو، کیونکہ دوستیاں انسان کو اونچا بھی اٹھاتی ہیں، اونچا جو چلے گئے ان کو اسفل السافلین میں بھٹکاتے ہیں۔ کتنی ایسی مثالیں ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں، کتنے اچھے بچے طلبا اچھے دوستوں کو پکڑ کر غبی بچے ترقی کر جاتے ہیں۔ جو سوسائٹی میں کمزور تھے، ہمارے سامنے مثالیں ہیں، ہمارے سامنے تاجروں کی مثالیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ جب ہم یہاں آئے تھے تو ان کی کچھ بھی حیثیت نہیں تھی، آج وہ لوگ کروڑپتی بنے، بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، رفاہی کام۔ یہ کیا ہے؟ دوست اچھے بنیں گے تو اچھے بنیں گے ہم، دوست اگر برے پکڑیں گے چند لمحوں کی دوستی کے لیے، لذت کے لیے، ٹائم پاس کے لیے، تو دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت شریفہ میں یہ بھی آج ہم نے سنا کہ جہنمی جہنم کے عذاب سے تنگ آ کر واویلا مچاتے ہیں، کہتے ہیں کہ مالک، جہنم کے داروغے کا نام مالک، ہیڈ ہو، جیسے جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ہیڈ ہیں، ایسے یہ ان سے کہیں گے ایک دن، کم سے کم ایک دن عذاب کا ہم سے کم کرا دے۔ تو کہیں گے وہ فرشتے اللہ کے حکم سے کہیں گے اخسا، خاموش رہو، یعنی منہ مچھ ہوتے نا، ایسا منہ مچھو، تمہارے پاس اللہ کی آیتیں ہیں، سمجھانے والے ہیں، تم نے ان چیزوں کو انکار کیا اور تکبر میں اپنی زندگی کو تباہ کیے۔ اور سورہ دخان میں تو اتنا منظر، اتنا بھیانک منظر اللہ تعالیٰ پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو، جہنمیوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر لایا جائے گا، باندھ کر اللہ تعالیٰ جہنم میں چھینک دے گا۔ بہرحال بہت اس میں میرے اور آپ کے لیے سوچنے سمجھنے کی آیتیں ہیں، اپنی زندگیوں کو سدھارنے کی باتیں ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگیوں کو سدھار لیں، یہ نوجوان بچے جو 4-5 بیٹھے ہیں، اگر یہ اپنی زندگی میں اچھے دوستوں کا انتخاب کریں گے، اچھے راستے کو چنیں گے، تو زندگی میں بہت فائدہ اٹھائیں گے۔ تھوڑے وقت کے لذت کے لیے، ٹائم پاس کے لیے دوستیاں بنائیں گے تو نہ دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی۔ ایک موقع ہے ہم کو سنبھلنے کا، سدھارنے کا۔ اللہ مجھے، آپ کو، سب کو اس موقع سے اچھا فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔